الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام صلاة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ حکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب العالمین ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے معراج کے تحفے اور شعبان کے فضائل۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پچھلے چند خطبات میں معراج کے حوالے سے تفصیل سے آپ سن چکے ہیں کہ معراج کا قصہ، معراج کا واقعہ ایک اٹل حقیقت ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یقیناً معراج ہوا ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کیونکہ معراج کا انکار کرنا قرآن و سنت کے دلائل کا انکار کرنا ہے۔ معراج ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت سے ہوا، اور معراج اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مغموم تھے، پریشان تھے، اس وقت آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے زمین کی بھی سیر کرائی گئی، آسمانوں کی بھی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں آپ نے دیکھی۔ معراج کا آغاز چونکہ مکہ سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، صحیح ستہ، مستند احادیث صحیح اسناد کے ساتھ جو چیز ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے لے گئے خانہ کعبہ کے پاس، وہاں میری سرجری کی گئی، میرے چیسٹ کو، سینے کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، ایک تھال، ایک تشت لایا گیا جو حکمت کے ساتھ بھرا ہوا تھا، میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر اس میں حکمت کو بھر دیا گیا، پھر میرے سینے کو سی دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سفر کا آغاز شروع ہوا تو ایک سواری لے گئی جس کا نام براق ہے، جو گھوڑے سے تھوڑے چھوٹے قد کی ہے اور خچر سے تھوڑے زیادہ قد کی تھی، اور بڑی تیز رفتار تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی رفتار تا حد نگاہ تھی۔ اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا، اس سواری پہ سوار کیا گیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر بیٹھے، براق تھوڑا بدکنے لگا، ہلنے لگا، چلنے لگا، تو جبرائیل نے براق کو یہ کہہ کر کہا کہ ٹھہر جا اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، ہلنا نہیں، تجھے پتہ نہیں میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، ما رأیت مثل محمد، تیرے اوپر جو ہستی سوار ہو رہی ہے اس جیسا میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر براق کو پسینہ آ گیا اور وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمینی سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی۔ وہاں تمام انبیاء کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ جمع فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی۔
امامت کروا کے جب آپ فارغ ہوئے، آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، آپ کی مہمان نوازی کی گئی۔ ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے جس کو آپ لینا چاہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دودھ کو لے لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر آپ شراب کو لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے اپنی امت کو بچا لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شراب انسان کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے وجود اور بقا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمان کی سیر کرانے کے لیے پہلے آسمان تک لے جایا گیا۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ معراج عروج سیڑھی سے، ایک سیڑھی لائی گئی اس کے ذریعے، بہرحال سیڑھی لائی گئی یا اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے محبوب کو لے گیا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پہلے آسمان پہ پہنچے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی گئی، پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا بلایا گیا ہے۔ فرشتوں نے آسمان کے دروازوں کو کھولا، خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پر اللہ نے ملاقات کرائی اپنے محبوب سے، سیدنا آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرائی۔ انہوں نے خوش آمدید کہا، دعائیں دیں اور کہا مرحبا بابن صالح، میرے نیک بیٹے کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ سائے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف ہیں، کچھ سائے ہیں جو ان کی بائیں طرف ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ دائیں طرف جو سائے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں، جو نیک اولاد ہے، جو جنتی روحیں ہیں، اور یہ بائیں طرف جو سائے نظر آتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی، جہنمی روحیں ہیں۔ جب اپنی نیک اولاد کی روحوں کو دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، جب گناہگار روحوں کو دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام رو دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ باپ ہی ہوتا ہے، اس کا بس نہ چلے، مجبور ہو، پھر بھی وہ اپنی اولاد کو غلط راستے پر، گناہ کے راستے پر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان کی طرف فانطلقت، تو ہم چلے اسی طرح جس طرح پہلے آسمان پر پہنچے تھے، دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا، خوش آمدید کہا گیا۔ دوسرے آسمان پر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی۔ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، بڑے حسین و جمیل تھے، مجھے ایسے لگتا تھا پوری کائنات کے حسن کو اگر جمع کیا جائے، آدھا حسن باقی کائنات کو رب نے دیا اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو عطا فرمایا۔ چوتھے آسمان پر ملاقات کرائی گئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر اللہ نے ملاقات کرائی اپنے پیغمبر کی سیدنا ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر ملاقات کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، بڑے خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا۔ جب جبریل مجھے لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میں رشک کی وجہ سے روتا ہوں، محمد کریم آئے تو میرے بعد ہیں لیکن رتبہ مجھ سے زیادہ لے گئے، اس لیے ان کی عظمت اور شان کو دیکھ کر رشک کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین نے ملاقات کروائی آپ علیہ السلام کی جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جن کو اللہ نے اپنا بہت پیارا اور بہترین دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات ساتویں آسمان پر ملاقات کے دوران مرحبا کا، خوش آمدید کا، خوشی کا اظہار کیا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ زمین پر جائیں تو دو کام کرنے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ اپنے امتیوں کو میرا سلام کہنا ہے علیہ السلام، اور ان کو پیغام دینا ہے کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے، خالی ہے اور بہترین مقام ہے۔ اپنے امتیوں کو کہنا وہ جنت میں شجرکاری کرے، جنت میں درخت لگائیں۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے طریقہ کیا ہوگا، میرے امتی جنت میں کیسے درخت لگائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا جب آپ کا کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں رب العالمین اس کی طرف سے جنت میں درخت لگا دے گا۔ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ 4 درخت میں نے لگوا دیے ہیں، باقی باغ بنانے کی آپ کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر چھٹے، پھر 7ویں آسمان پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام کا ہر آسمان پر استقبال کیا گیا، آپ کو خوش آمدید کہا گیا، آپ کو مرحبا کہا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ 7ویں آسمان پر پھر آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی گئی، 2 پیالے پیش کیے گئے، بلکہ 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شہد تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کو دودھ بہت پسند تھا۔ زمین پر جب آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا تو آپ نے دودھ والا پیالہ لیا، اور آسمان پر بھی جب آپ کی مہمان نوازی کے لیے دسترخوان لگایا گیا تو آپ نے کون سا پیالہ لیا؟ دودھ والا۔ اس لیے امتیوں کو بھی پیغام ہے کہ دودھ پیا کرو، شراب نہ پیا کرو، دودھ پیا کرو، جو مفید چیز ہے، حرام سے اجتناب کرو، ناجائز اور پلید نجس اور حرام مشروبات سے اجتناب کرو، دودھ پیو، جان بھی بنے گی، صحت بھی بنے گی، نبی کی سنت بھی ادا ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام منتہا ہے، وہاں ایک بیری ہے، بیری کا درخت ہے جس کو عربی زبان میں سدرہ کہتے ہیں۔ اس آخری اینڈ والے مقام پر جو بیری کا درخت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سدرۃ المنتہی پر بڑا بہترین خوبصورت مقام تھا۔
اور بیری کے اوپر جو بیر لگے ہوئے تھے، فرمایا فلاں علاقے کے لوگوں کے جو مٹکے ہیں ان مٹکوں کے برابر بڑے بڑے بیر تھے، اور اس بیری کو سونے کی یا نور کی تتلیوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر رب نے بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبرائیل کو دوسری بار ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ جبرائیل کے 600 پر تھے، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور جب پروں کو کھولا پھر آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پر ہی پر نظر آ رہا تھا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے اس وقت جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تھا جب آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان کو دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زملونی دسرونی زملونی دسرونی، مجھے کمبل پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ آپ کو پسینے آ رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا اگر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا، آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں۔ تحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جس کا کمانے والا نہ ہو آپ کما کر اس کو کھلاتے ہیں۔ تقر الضیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ کریمانہ اخلاق ہیں، بہترین صفات ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جبرائیل بھی قرآن لے کے آ گیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس وقت پہلی بار اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اصل شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری بار معراج کی رات دیکھا تھا۔ کان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے اللہ کے قریب ہو گئے، نعوذ باللہ، بس اتنے مل گئے۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ایک جیڑا انہاں نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے سید عائشہ نے فرمایا میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں، اور جبریل کو میں نے اصل شکل میں دیکھا تھا قریب سے، اور اس کا بیان ہے سورۃ النجم میں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی کرنا چاہی وحی کی۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے، مشہور کر دیا ہے، وہاں 1 to 1 ملاقات ہوئی، پردے ہٹا دیے گئے، قریب ہو گئے۔ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حل رأیت ربا، مسلم کی حدیث ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا رآہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا، فقد کذب، وہ بندہ جھوٹا ہے، اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں پروردگار نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، ہر آنکھ کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، پروردگار کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ معراج کی رات اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، مقام عطا فرمائے، لیکن زیارت ہوئی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی رب کی زیارت کر سکتا؟ ہاں جنت میں ہوگی، اہل ایمان رب کا دیدار کریں گے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا قیامت والے دن ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟
آپ نے فرمایا ہاں جس طرح 14 تاریخ کی 14ویں کا چاند ہو آسمان پہ آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہو، مطلع صاف ہو، کوئی بادل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس طرح آسانی سے تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اسی طرح جنت میں جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب آپ زمین پر تھے، سفر کا آغاز ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ جب زمین سے سفر شروع ہو رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں۔ جب زمین سے روانہ ہو رہی ہیں تو عابد ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچے، 7ویں آسمان پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر بھی یہی بیان دیا گیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہیں کسی کو مغالطہ نہ لگے۔ زمین پر تو بشر تھے، 7 آسمانوں سے اوپر جب پہنچے تو نور ہو گئے، نور علی نور ہو گئے۔ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، زمین پر بھی عبد تھے اور آسمان پر بھی عبد تھے۔ معراج سے صرف واقعات کا پتہ نہیں چلتا، اس سے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور بہتر انداز میں اصلاح ہوتی ہے۔ کسی کو مغالطہ لگ سکتا تھا، زمین پر تو انسان تھے، بشر تھے، سید البشر تھے، لیکن وہاں اوپر جا کے پھر رب کے ساتھ مل گئے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، وہ پاک ہے شریکوں سے، کوئی اس کے ساتھ مل سکتا، کوئی اس جیسا ہو سکتا، کوئی اس کے نور میں سے نور ہو سکتا، کوئی اس کا جز ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، اللہ نے جنت کی سیر کروائی۔ جنت کے اندر آپ علیہ السلام نے کئی سارے مشاہدے کیے۔ آپ علیہ السلام نے جنت کا ایک مقام دیکھا، بہترین مقام تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ جنت کا مقام وسیلہ ہے، یہ آپ کا مکان ہے، آپ کا محل ہے، آپ کی کوٹھی اور بنگلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعونی، مجھے چھوڑو، میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتایا گیا باقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر باقی ہے۔ جب آپ اپنی عمر مکمل کر لیں گے پھر آپ کو اس مکان میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک بہترین عالیشان محل دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ محل اور کوٹھی کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا رجل من قریش، ایک قریشی نوجوان ہے، انسان ہے، آدمی ہے، یہ کوٹھی اس کی، اللہ نے اس کوٹھی کا مالک اس کو بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا رجل من قریش، میں بھی تو قریش کا فرد ہوں، قریشی ہوں۔ آپ کو بتایا گیا نہیں آپ کی کوٹھی نہیں ہے، اسمہ عمر بن الخطاب، اس قریشی کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، جب میں نے دیکھا بڑی پیاری کوٹھی تھی اور اس کوٹھی کے اندر ایک حور بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں اس میں داخل ہونا چاہا، لیکن ذکر تو غیرت کا یا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر غیرت والا آدمی ہے، وہ کسی کو اپنے گھر میں اجازت کے بغیر آنا نہیں پسند نہیں کرتا۔ جب اجازت نہیں لی اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی زاروں قطار رونے لگے، یا رسول اللہ آپ داخل ہو جاتے، علیہ کا غارو، کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کرتا؟ آپ نے دیکھا مائی ماشتہ کا محل بھی آپ نے دیکھا جنت میں، جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ تھی، آپ نے معراج کی رات اس کا محل بھی دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی ایک بار گر گئی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہے تھے، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کا۔
وہ اللہ کون ہے؟ میرے باپ سے بڑا تو رب کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جس اللہ نے موسیٰ کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ پھر ظلم کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے گئے، آگ کے اوپر کڑھایا چڑھایا گیا، اس کے اندر تیل کو گرم کیا گیا اور اس بی بی ماشطہ کو اس میں ڈال دیا گیا اور اس کے بچوں کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اللہ کی خاطر انہوں نے جان کی قربانی دی۔ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بی بی ماشطہ کا مال دکھا کے بتا دیا، جو رب کی رضا کے لیے اللہ کی توحید کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، جان و مال قربان کرتے ہیں، ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی، اللہ جنت میں ان کا مقام بنا دیتے ہیں۔ اور معراج کی رات آپ علیہ السلام نے اور بھی بہت کچھ دیکھا، آپ کو جنت کے ساتھ جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، وہاں میں نے زیادہ تعداد میں عورتوں کو دیکھا۔ خواتین کو آپ نے خطاب فرمایا جہنم میں تمہاری کثرت میں نے دیکھی۔ انہوں نے کہا بیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وجہ کیا تھی، کس جرم کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تکفرن اللعنہ تکسرن اللعنہ وتکفرن العشیر، کہ تم اللہ اکبر کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہو، لعنتیں بھیجتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، اور تکفرن العشیر اپنے شوہر کی اپنے خامند کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت بالغها يدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ آپ نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، 1 مہینہ سال میں رمضان کے روزے رکھ لے، 5 وقت نماز باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھے، اپنی عزت و آبرو اور حیا کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کہا مانے، فرما برداری کرے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں، پھر آپ علیہ السلام کو تحفے دیے گئے۔ جب آپ آنے لگے، ایک تحفہ تو یہ تھا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حالت میں فوت ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید کی برکت سے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ کا امتی گناہ کے بارے میں سوچے گا، جب تک عمل نہیں کرے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ گناہ کے بارے میں سوچنے کے بعد گناہ چھوڑ دیا، اس کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کے بارے میں ارادہ کرے گا، ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ جب نیکی کرے گا پھر 1 نہیں 10 70 700 اور جتنا اللہ چاہے گا اس کو بڑھا دے گا۔ اور تیسرا تحفہ دیا گیا نماز والا تحفہ۔ شروع میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے، پوچھا کتنی نمازیں لے کر آئے ہو؟ کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل پہ تجربہ کر چکا ہوں، یہ زیادہ ہیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ واپس گئے، 10 نمازیں کم ہو گئیں، پھر واپس گئے، پھر 10 نمازیں، بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی مشورہ دیا یہ بھی زیادہ ہیں، 1 چکر اور لگائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اب واپس جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور ممکن ہے کہ تحفہ واپس لے لیا جاتا۔ تو آپ علیہ السلام وہیں پہ موجود ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، میرے محبوب یہ تو آپ کے آنے کی ہم نے لاج رکھی، آپ کی قدر کی، ہمارے ہاں وہی 50 نمازوں کا حساب ہے، آپ کی امت کے لوگ 5 پڑھیں گے، ہم ان کو 50 کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو باقی تمام عبادات ان کی فرضیت زمین پر ہے، اللہ نے حکم دے دیا، جبریل پیغام لے کر آ گیا، آپ نے بتا دیا یہ نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے
جو اللہ نے خود بلا کر اپنے محبوب کو تحفہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بڑے پابند تھے۔ فرض کے علاوہ آپ سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے۔ کبھی تہجد کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ظہر سے پہلے جو رات کو 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 نفل 3 وتر یا 10 نفل 1 وتر، پھر ظہر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ کمی دور ہو جائے۔ آپ اشراق پڑھتے تھے، سفر کے اندر سواری کے اوپر نفلی نماز پڑھتے تھے، جب گھر سے باہر نکلتے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، جب سفر سے واپس آتے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جب کوئی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی 2 رکعت نماز پڑھتے، پریشانی ہوتی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے ساتھ اتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا قرۃ عینی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، مجھے اگر سکون ملتا ہے تو نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نماز کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اے پروردگار، ہمیں اس طرح کا نمازی بنا، ہمارے دلوں میں نماز کی ایسی محبت پیدا کر کہ نماز کے بغیر ہمارا دل نہ لگے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری زندگی کی جو آخری نماز ہے وہ بھی رب العالمین ہمیں باجماعت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ فرمایا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو رکاوٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ یہ ہے نماز۔ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کلم کلا کفر کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تمام صحابہ کا یہ فتویٰ تھا جو تارک نماز ہے وہ مسلمان نہیں، وہ چاہے کتنی بار کلمہ پڑھتا رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف 11ویں والے پیر، جن کو دنیا جانتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں بے نماز اگر مر جائے اس کو غسل نہیں دینا چاہیے، اس کو کفن نہیں دینا چاہیے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، آخری جو کلمات آپ کی زبان مبارک تھے کہ اوپر تھے وہ یہی تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت افراد کا خیال کرنا۔ اور آپ اپنی زندگی کے آخری جو 10 ایام 11 12 13 دن جس میں آپ بیمار رہے، بار بار آپ پوچھتے تھے افضل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، افضل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس بیماری کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اتنی خراب تھی آپ چل نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے کندھوں کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر مسجد میں آئے۔ جب آپ کے اندر اتنی ہمت ہوئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کمزوری نقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے اور پاؤں کی انگلیوں یا انگوٹھے کی وجہ سے زمین کے اوپر 2 نشان پڑ رہے تھے۔ پھر ایک نماز ان ایام میں آپ نے ایسی بھی پڑھی ہے جو آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا ہوا محسوس کیا، انہوں نے پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی، صدیق نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ منظر یوں بن گیا صدیق کی امامت رسول اللہ فرما رہے تھے اور باقی صحابہ کی امامت ابو بکر صدیق فرما رہے تھے۔ تو نماز کے ساتھ آپ کا بڑا پیار تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں بچے، ان کو نماز کی تعلیم دو، علمو۔ ایک حدیث میں فرمایا مرو، ان کو حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں پھر ان کے اوپر سختی کرو، ان کو مارو۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا جو پیپر ہے وہ نماز کا ہوگا۔ فرمایا جو بندہ جس کی نماز صحیح نکل آئی، پوری نکل آئی، فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اور جس کی نماز پوری نہ ہوئی فقد خاب و خسر، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ ہمیں نماز کی فکر نصیب فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے قریش کو بتایا اور کفار مکہ کو بتایا، انہوں نے تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیا، یہ دیکھا، یہ مناظر، انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے اور عجیب بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک شرط پر آپ کو مانتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، آپ نے یہ سفر کیا ہے، تو بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے جانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ وہاں سارا کچھ نوٹ کر کے آتے۔ آپ کو جبریل لے گیا، جہاں تک لے گیا مصلی پہ کھڑا کر دیا، امامت کروائی، پھر جیسے اللہ کا حکم تھا آپ نے سیر کی۔ آپ فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قَرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَبْلُ أَوْقَدْتُ، فرمایا میں اتنا پریشان ہوا، اس سے پہلے اتنا پریشان میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دیا، مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا۔ مشرکین مکہ پوچھتے چلے گئے، میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا گیا۔ ابو جہل کو موقع ملا، وہ صدیق کے پاس پہنچا، کہا عجیب بات تجھے بتاؤں، ایک بندہ ایسے ایسے کہتا ہے۔ کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق نے کہا ابو جہل سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہے، قسم اٹھا کے بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں یہی سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم تیرے نبی نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے پھر میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم بالکل سچ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو دماغ سے، ذہن سے، عقل سے پرکھنے کی کوشش کی، وہ ابو جہل کے طریقے پہ لے گئے۔ کچھ نے قرآن و سنت کے دلائل اور صدیق کی تصدیق کے ذریعے انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، اور ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن نے جب بیان کرتے ہوئے کہہ دیا سبحان الذی، سبحان نے آ کے بتایا کہ اب سوچنے کی اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، لفظ سبحان آتا ہی وہاں ہے جہاں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔